بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہماری اس موضوع پر چوتھی نشست ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس نشست کے اندر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو میری والدہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلوہ جو تھا وہ تیار فرمایا۔ تو آپ نے کھجور اور گھی اور پنیر سے حلوہ تیار کیا اور اس کو ایک برتن میں ڈال کر مجھے فرمایا، بیٹا انس یہ لے جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنا اور عرض کرنا کہ یہ میری والدہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور ساتھ سلام بھی عرض کرتی ہیں، تو ہماری طرف سے یہ حقیر سا ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت انس فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، وہ ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، ماں کا سلام پیش کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے انس جاؤ فلاں فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، اور کچھ صحابہ کرام نے حضور نے نام لیے کہ فلاں فلاں کو بلا کر لانا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کے سوا جو بھی تمہیں ملے بازار کے اندر آتے جاتے، فرمایا جو بھی تجھے ملے اس کو بھی میری طرف سے دعوت دینے کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے بازار میں آتے جاتے ملتا تو میں اسے پیغام دیتا جاتا کہ حضور بلا رہے ہیں، اور جو صحابی جو شخص بھی جو نوجوان بھی حضور کا نام سنتا، حضور کا پیغام سنتا، وہیں سے فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ تو جب سب لوگوں کو بلا لیا گیا تو انس فرماتے ہیں کہ جب میں واپس گھر میں آیا دیکھا کہ سارے کا سارا گھر بھرا ہوا تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اے انس یہ کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وہ تقریباً 300 افراد تھے جن کو میں نے دعوت دی تھی جو حضور کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس حلوے پر رکھا اور پھر کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ 10 آتے جاؤ اور کھانا کھاتے جاؤ۔ اب 10 صحابہ کرام آتے ہیں، دسترخوان لگا ہے، وہ حلوہ جو تھا جو برتن تھا وہ پڑا ہوا ہے، اس سے 10 صحابہ کرام کھا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آؤ اللہ کا نام لے کر شروع کرو اور خوب پیٹ بھر کر کھاؤ۔ صحابہ کرام آتی ہیں، بسم اللہ پڑھتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں، پیٹ بھر کر کھاتی ہیں۔ 10 صحابہ کرام جو ہیں وہ گزرتے جاتے ہیں، کھانا تناول فرما کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 صحابہ کرام نے اس حلوے میں سے کھایا، برتن میں سے کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، اور پھر فرماتے ہیں بعد میں حضور نے تناول فرمایا، گھر والوں نے فرمایا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ انس یہ برتن لے جاؤ اور لے جا کر یہ اپنی والدہ کو دے دینا، اب تم گھر والے کھا لو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں اس برتن کے قریب گیا اور برتن کو اٹھایا تو میں حیران ہو گیا کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ جب لے کر آیا تھا اس وقت یہ زیادہ بھاری تھا یا اب یہ زیادہ بھاری ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں سے فرماتے ہیں تقریباً 300 افراد جو ہیں وہ کھانا کھا چکے تھے، پیٹ بھر کر کھا چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میں لے کر والدہ محترمہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا حضور کی بارگاہ کا حال پیش کیا۔ انہیں جب اس برتن کو دیکھا تو حضرت سیدہ ام سلیم حیران ہو گئی، فرمانے لگی بیٹا مجھے تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں سے تو کچھ کم ہوا ہی نہیں ہے، کہ جیسے تم لے کر گئے تھے ویسے لے کر آ گئے ہو۔
تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب نے کھایا ہے، پیٹ بھر کر کھایا ہے، یہ تو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ سب کھاتے جا رہے ہیں لیکن اس میں سے کچھ کم نہیں ہو رہا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مشکوٰۃ شریف کے اندر صفحہ 539 اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 775 اور 76 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 149، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 461 پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط سالی کا سامنا ہو گیا، تو مدینہ منورہ میں بہت قحط ہو گیا کہ جب جمعہ کا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر رحم فرمائیے کہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام یہ سنتے ہی اپنے دونوں مبارک ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیے اور دعا کی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ حضور نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، ابھی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نیچے نہیں کیے بلکہ ابھی آپ نے اپنے چہرے پر بھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ آسمانوں سے بارش برسنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کی وہ بارش جو ہے وہ آقا علیہ داڑھی مبارک پر قربان ہونے لگی کہ جیسے حضور نے دعا فرمائی آسمان پر کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، ادھر حضور کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر چاروں طرف سے بادل جو ہیں وہ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور حضور کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ 1 دن 2 دن 3 دن حتیٰ کہ پورا ہفتہ بارش دن رات برستی رہی، اور اگلا جمعہ آ گیا۔ جب اگلا جمعہ آیا وہ صحابی جب کوئی اور وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اب تو مکان گر رہے ہیں، تو اب تو اتنی بارش ہو گئی ہے کہ ہمارے مکان جو ہیں وہ گرنے لگے ہیں، مال و متاع غرق ہونے لگا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اب بارش رک جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاقام والزراب والبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ یا اللہ یہ بارش اب ہمارے ارد گرد برسے اور ہم پر نہ برسے، یا اللہ ہم اب یہ بارش ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں پر اور درختوں کی اگنے کی جگہ پر برسیں۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے جیسے حضور اشارہ فرماتے جاتے بادل وہاں سے چر جاتا اور سائڈ پہ ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ پھر بارش جو تھی وہ مدینہ کے چاروں طرف برس رہی تھی، لیکن مدینہ کے اوپر دھوپ نکلی ہوئی تھی، بڑا زبردست منظر بنا ہوا تھا، اور صحابہ اکرام یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، حضور کی شان و مقام پر بھی حیران ہو رہے تھے اور اللہ کی قدرت پر حیران ہو رہے تھے کہ مدینہ کے اوپر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور چاروں طرف دوسرے علاقوں میں بارش برس رہی ہے۔ تو حتیٰ کہ یہ بارش اتنی ہوئی کہ 1 مہینے تک یہ بارش ہوتی رہی اور ہر طرف سے خوشحالیوں کے پیغام آنے لگے، گھاس اگ گئی، سبزہ جو ہے وہ زمین سے نکل آیا، اور جانوروں نے بھی کھایا، اور انسان جو تھے ان کی بھی اللہ نے فریاد جو ہے سن لی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ آقا علیہ السلام کے ادھر ہاتھ مبارک اٹھتا ہے، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 127، مشکوٰۃ شریف جلد نمبر صفحہ نمبر 536 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ
آپ چھوٹے قد کے تھے اور آپ کے چھوٹے قد ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو مذاق کیا کرتے تھے۔ تو وہ جب لوگوں نے ان کو ایسا مذاق کیا، جب وہ بات کی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ میرا قد چھوٹا ہے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے قد کو اوپر کر دے، بڑھا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا۔ جیسے حضور اوپر دست مبارک اٹھا رہے ہیں ان کا قد بڑھ رہا ہے، اٹھا تو ایسے حضور نے جب اٹھایا اس کا قد بڑھنا شروع ہو گیا، اتنا قد بڑا ہو گیا کہ حضرت عبد الرحمن جس مجمع میں بیٹھ جاتے تو ان کا سر دوسرے لوگوں سے بلند ہوتا، بیٹھتے پھر بھی ان کا سر بلند ہوتا، کھڑے ہوتے پھر بھی ان کا قد دوسرے لوگوں سے بلند ہوتا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے۔ آقا علیہ السلام کے دست مبارک کی مقام ہے کہ اگر چھوٹے قد والے کے اوپر بھی یہ ہاتھ لگ جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قد کو بڑھا دیتا ہے۔ کہ حضور کے دست مبارک میں، ہاتھ مبارک میں اتنی برکتیں اور شفائیں اللہ رب العزت نے رکھی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا تو میرے ساتھ ایک اور بھی شخص ہو لیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد ہر وقت آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جب میں نے یہ سارا منظر اس کا دیکھا، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر مقام پر اس کی زبان پر جو ہے وہ درود پاک ہے، تو آپ فرماتے میں نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اے نوجوان، تو ہر جگہ پر ہر مقام پر جو ہے درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا تمہیں اور کوئی دعا نہیں آتی؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے حج کی تمام دعائیں آتی ہیں، لیکن یہ میں جو درود و سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پڑھ رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا کہ وہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اور میرے والد ایک ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے، اور جب ہم حج کر کے واپس آ رہے تو ایک منزل پر اترے، آرام کیا۔ جب میں سو گیا تو خواب میں کسی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اٹھ، تیرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ تو میری جب آنکھ کھلی تو میں گھبرایا ہوا تھا، اور جب میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا اٹھایا دیکھا فوت ہو چکے ہیں، ان کا جو رنگ تھا وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو میں گھبراہٹ کے مارے رونے لگا اور بڑا میرا چہرہ غم زدہ تھا، اور باپ کی جدائی کا بھی صدمہ، اوپر سے ان کا جو چہرہ تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ روتے روتے مجھے اونگ آئی، نیند آ گئی، تو نیند میں نے دیکھا کہ میرے باپ کے پاس 4 فرشتے گرزیں لے کر، آگ کی جو گرز ہوتی ہے اس کو لے کر کھڑے ہیں اور میرے والد کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک ان میں سے پاؤں کی طرف کھڑا ہے، ایک سر کی طرف کھڑا ہے، ایک دائیں طرف کھڑا ہے، دوسرا بائیں طرف کھڑا ہے۔ یہ 4 فرشتے جو ہاتھوں میں گرزیں لے کر کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے وہ انہوں نے میرے والد کو سزا دینا چاہی، اچانک ایک نہایت ہی حسین و جمیل چہرے والے، روشن چہرے والے، سبز پیرہن زیب تن کیے ہوئے تشریف لائے، اور لاتے ہی وہ جو 4 فرشتے تھے وہاں جو موجود تھے اس کو سزا دینے آئے تھے، وہ فوراً حضور کو دے کر غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور چہرے مبارک پر ہاتھ مبارک پھیرا، تو پھر میرے پاس تشریف لا کر فرمایا کہ اے اللہ کے بندے اٹھ اور دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کا چہرہ روشن و منور کر دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے
آپ کی برکت سے میرے والد پر کرم کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمان لگے کہ میرا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیرا باپ جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اس کے اعمال کی وجہ سے۔ فرمایا لیکن تیرا باپ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس پر اتنا کرم کیا ہے کہ میں نے مدینے سے آ کر اس کا چہرے کو جو سیاہی تھی اس کو نور میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سعادت الدارین صفحہ 126 پر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی کمال شفقت اپنی امت پر دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کے والد کے سیاہ چہرے کو روشن کر دیا۔ جیسے حضور کا دست مبارک پھرا وہ چاند کی طرح 14ویں کی رات کی طرح چمکنے لگا، اور فرمایا اس نے پھر نوجوان نے کہا کہ اس کے بعد میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے کہ آقا علیہ السلام درود و سلام پڑھنے والوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت قاضی شرف الدین بازری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جو ہے توثیق الایمان میں ایک نہایت ہی ایمان فروز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ موسیٰ بن نعمان کا اپنا بیان ہے کہ ہم جو ہے 637 ہجری میں حج کے لیے حج سے واپس آ رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا۔ مجھے راستے میں حاجت ہوئی اور میں نے اپنی سواری سے اتر کر جو ہے حاجت کو پورا کیا۔ اس کے بعد میں وہ ایک درخت کی چھاں کے نیچے بیٹھ گیا اور مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا اور میں ایک جگہ سو گیا۔ گرمی کا موسم تھا اور میں بیدار اس وقت ہوا جب سورج غروب ہونے کو تھا۔ تو میں نے بیدار ہو کر دیکھا کہ ایک غیر آباد جنگل میں ہوں، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، تھکاوٹ پریشان کن ہے، میں گھبراہٹ میں ہوں۔ تو مجھے کچھ رستہ نہ ملا، نیز میں یہ کہ رات چھا گئی اور اسی وجہ سے مجھ پر خوف و وحشت طاری ہو گئی، اور وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ گویا کہ میں ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا اور موت کا انتظار کرنے لگا، اور میں رات کی تاریکی میں زندگی سے نا امید ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا کہ یا رسول اللہ انا مستغیث بکا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے میری فریاد کہ اللہ کے نبی میری فریاد کو پہنچی۔ تو میں نے اپنا کلام ختم نہ کیا تھا کہ اچانک آواز آئی۔ میں نے آواز سنی کہ اے عزیز ادھر آؤ۔ میں ادھر گیا تو دیکھا ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس ان کا ہاتھ کو پکڑنا تھا، نہ میری پیاس رہی، نہ میری بھوک رہی، نہ پریشانی رہی۔ پھر مجھے لے کر چلے، ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ سامنے ہمارا حاجیوں والا قافلہ آ رہا تھا، اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی، اور وہ قافلہ والوں سے کہہ رہا تھا ادھر آؤ، ادھر چلو۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے، اور وہ بزرگ فرما رہے تھے تیری سواری، اور مجھے اٹھا کر سواری پر بٹھا دیا، اور خود واپس ہونے پر فرمان لگے جو ہمیں طلب کرے ہم اس سے اس کی فریاد سنتے ہیں اور اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو تشریف لے جا رہے ہیں، اور رات کی تاریکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن تھا کہ آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے جو روشن چہرہ بازار جو تھا وہ منور ہو گیا، اور مجھے دیکھ کر سخت کوفت ہوئی، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، بڑا پچھتایا کہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے، کاش میں بھاگ کر آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے دیتا، آپ کے قدموں مبارکوں کا بوسہ لے لیتا، قدموں سے لپٹ جاتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ بن نعمان فرماتے ہیں کہ اے لوگو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، کیونکہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی عاشق محبت والا پکارتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔